انہوں نے سوچا جب وقت آیا اور موسم حج کا تو وہ سمجھے کہ اب اہل مدینہ یہ سب کے سب مکے میں چلے جائیں گے حج کے لیے، مدینہ خالی ہوگا، بس یہی وقت ہے کہ حضرت عثمان سے جا کر کہو کہ خلافت کو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتا تو قتل سمجھو۔ 750 آدمی مسلح ہو کر کے مدینے پہنچ گئے۔ جب یہ مدینے میں پہنچے تو حضرت عثمان آتے تھے مسجد نبی میں، نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے۔ ایک جمعہ میں جو آخری جمعہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے وقت یہ فرمایا کہ دیکھو جو تم لوگ جس نیت پر آئے ہو حضور فرما چکے ہیں کہ وہ ملعون ہے عند اللہ، اپنی قبر کو بچاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اور ایک بدبخت کھڑا ہوا کہ تیری بات نہیں سنتے ہم۔ دوسرا بدبخت اٹھا، آپ کا جو عصا مبارک تھا وہ چھین لیا، اپنے گھٹنے پر توڑ دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، انہوں نے کہا مجھے قتل کر دیتے تو افسوس نہ تھا، یہ عصا تو حضور کا تھا، ابو بکر سے رہا، عمر کے پاس رہا، اب میرے پاس ہے، تو نے تو حضور کی بے کر دی۔ پھر تو مسلمانوں میں شور شر ہو گیا، پتھراؤ شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان گھر چلے گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کی لعنت سے بچو، کیوں تم نے یہ واپس جاؤ، نہیں جائیں گے، خلافت کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے۔ حضرت علی عثمان کے گھر میں گئے۔ سن لو بات، صحیح حدیث کے اندر ہے، تمامی کتابوں کے موجود ہے حدیث میں۔ حضرت علی حضرت عثمان کے گھر گئے اور کیا کہ جا امیر المومنین، ان لوگوں کے ارادے تو برے ہیں، یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم قتال کریں، ہم ان سب کا قلقمہ کر دیں گے۔ نوجوان اگرچہ چلے گئے ہیں مکہ کو، لیکن پھر بھی ہماری اتنی تعداد ہے، ان 750 کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا لا علی تو میرا بھائی ہے، علی تیرے حکم سے مجھے خلافت ملی ہے، علی دیکھ لو میں مدینے کے اندر فوجیں نہیں کرانا چاہتا۔ یہ حضور کی وصیت تھی، عثمان صبر کرنا، یہ کرتا خلافت کا مت اتارنا، حتیٰ کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ سن رہے ہو بات یا نہیں؟ حضرت علی ناامید ہو کر کے واپس آ گئے، پھر زبیر گئے، چلا گیا، سب کو فرمایا خبردار۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ انہوں نے تیر مار کر کے ایک آدمی ہمارے کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، اب تو اجازت دو، آپ اجازت دیں، آپ پھر دیکھیں کیا حالت ہوتے ہیں ان کے۔ فرمایا اللہ حضور نے مجھے روکا ہے، میں صبر کروں گا اور شہید کرنا چاہتا ہوں تو کر دیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان بدبختوں نے جو بڑا دروازہ مکان کا تھا اس کو آگ لگا دی۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو اپنے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حسین ان کو کہا ساتھ لے کر آ گئے، اور جس سے حضرت زبیر اپنا بیٹا لایا، حضرت چلا بھی اور دروازے پر کھڑا کر دیا کہ خبردار کسی کو اندر مت جانے دو۔ حضرت علی نے پگڑی اتار کر کے پھینکی، اب تو اجازت دو۔ اور میں حضور کے گھر کے اندر، حضور کے شہر کے اندر خون ریزی نہیں کرتا، آپ کی وصیت ہے صبر کرنا، شہادت ہوگی۔ سب نا امید ہو کر حسن حسین کلا کے بیٹے یہ پہلے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تیر اندازی ہوئی، یہ سب زخمی ہوئے۔ وہ 5 آدمی گھر کی پچھلی طرف سے اندر گھر میں گھس آئے۔ اس وقت
حضرت عثمان جو تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، رات کو خواب دیکھا تھا، کیونکہ روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت ہر وقت قرآن کی ہوتی تھی۔ پانی تو انہیں نہ پیچھے کنواں چوہے کا روک دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی مشک پانی کی لا رہے تھے، انہوں نے تیر مارا، پانی گر دیا۔ صحیح حدیث ہے۔ یہ تو آپس میں بھائی تھے، ایک دوسرے کے مشورے پر چلتے تھے۔ 5 آدمی داخل ہوئے، ایک آیا تو اس نے حضرت عثمان کی گاڑی کو پکڑا، انہوں نے کھینچا گاڑی کو، انہوں نے کہا تیرا ابا موجود ہوتا تو یہ بات نہ کرتا۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ دوسرے بدبخت کے ہاتھ میں سیخ تھی، اس نے سر پر ماری، خون کی چھینٹیں نکلی اور وہ خون پڑا اس آیت نمبر پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب کافی ہے۔ بات سمجھے؟ وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی، بیعت رضوان والی، یہ نامی تھی نا، جو آپ تشریف لائے بیعت رضوان کے اندر آپ کو روک دیا گیا، اندر نہیں جانے دیا، آپ واپس ہوئے اور آپ نے بدلے عثمان کے لیے سب کو موت کی بیعت لی۔ پھر حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، یہ عثمان کا ہے، یہ محمد کا ہے، اوپر ہاتھ اللہ کا ہے۔ ہم تو بات کرنا تھا، پھر ذہن سے چلے گئے۔ خیر باہر جاؤ تو وہ چیزیں اب تک وہ قرآن کریم موجود ہے مدینہ منورہ میں جو شہادت دے رہا ہے، شہادت حضرت عثمان کی، خون لگا ہوا ہے، قرآن موجود ہے۔ دوسرا بدبخت اس نے خنجر مار دیا پیٹ میں۔ رات کو یہ خواب دیکھا تھا، حضور علیہ السلام، ابو بکر، عمر کہتے ہیں عثمان اب آج کا روزہ جو ہے وہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے تم نے، یعنی آج تم شہید ہو گئے۔ وہ 18 ذی الحج تھی، جمعہ کا دن تھا۔ پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا پاجامہ لاؤ، کیونکہ حضور چاپن باندھا کرتے تھے حضرت عثمان، کہا پاجامہ دے دو، اس لیے کہ آج مجھے وہ قتل کریں گے، میں شہید ہوں گا، ایسا نہ ہو کہ میرے ترکنے کی وجہ سے کوئی شرمگاہ نظر نہ آ جائے۔ وہ پاجامہ پہنا اور کہہ دیا کہ بس مجھے آج ہونا ہے اور روزہ حضور کے پاس چھوڑنا ہے۔ میں اتنی کہتا ہوں، زیادہ نہیں کرتے۔ شہید ہو گئے، منادی ہو گئی۔ حضرت علی کو جب پتہ چلا تو گھر سے نکلے، بڑے جوش کے ساتھ پہنچے۔ کبھی اپنے بیٹوں کو کوئی نہ مارا تھا، نہ کبھی برا کہا تھا، لیکن غصے کی حالت میں جب آئے حسن حسین کو دھکا بھی دیا اور تھپا بھی مارے کہ تم کو ہم نے کس لیے کھڑا کیا تھا، یہ دشمن کیسے اندر گئے؟ کہا ابا جان وہ پیچھے سے، ہمیں کیا معلوم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلافت بھی بیان کر دی، شہادت بھی بیان کر دی، شہادت بھی بیان کر دی، لیکن مختصراً، وقت بھی مختصر، بیان بھی مختصر۔ اب دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر، سب ساتھ اٹھاؤ اس مجلس کے اندر جو ہیں۔ اے اللہ جس طرح ہم سب کو اس جگہ جمع کر دیا، جنت میں بھی ہم کو ایسا اکٹھا کرو۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ واسطہ اپنے نبی حضور علیہ السلام کا، واسطہ صحابہ کا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما، روحانی بیماری سے بھی، جسمانی بیماری سے اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے، جس مجلس کے اندر سفید ریش مل کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ فرماتا ہے انا استحی من شیب عبدی، مجھے اس بوڑھے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا، ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں. سفید ریش بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضور کا فرمان ہے، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. اللہ ان بوڑھوں کی دعا کو مسرت نہیں کرے گا. ان اللہ یستحی عن شیب عبدہ، جب بڈھا آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرمائے اس بندے پر میں عذاب نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیل وہب لی فی مدینتہ قرارا بایمان ودفن بالبقیع صلی اللہ علیہ وسلم. گھنٹہ